ہم نے لاسٹ ویڈیو میں جسٹیفیکیشن کی نیچر ایکسپلور کی تھی اور ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ نو ڈیفیٹرز تھیوری آف نالج ریکوائر کرتی ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی ایویڈنس نہ ہو جو اگر سبجیکٹ کو پتہ ہو وڈ انڈرمائن اور ویکن دیئر جسٹیفیکیشن. دی ایویڈنس از ناٹ نون بائی دا سبجیکٹ، جس کی وجہ سے یہ ایویڈنس ایکسٹرنل بن جاتا ہے. ایز وی ڈسکس دا ٹو ٹائپس آف جسٹیفیکیشن، انٹرنل اینڈ ایکسٹرنل. جو فورتھ کنڈیشن تھی، جو نو لیماز کنڈیشن بھی ایڈ کی گئی، اس کے بعد نو ڈیفیٹرز کنڈیشن بھی ایڈ کی گئی. ہم اس کے علاوہ ایک اور کنڈیشن لگا سکتے ہیں وچ کوڈ انسٹیڈ بی این انٹرنل کنڈیشن. رادر دین ریکوائر کہ کوئی ڈیفیٹرز نہ ہو ایویڈنس کے اندر، ہم انسٹیڈ فورتھ کنڈیشن میں ریکوائر کر سکتے ہیں کہ کوئی ریلیونٹ الٹرنیٹیوز نہ ہوں ٹو دا پرسنس بلیفس. The no relevant alternatives theory adds to the traditional account of knowledge the requirement that a person rule out any competing hypotheses for their belief. No defeaters theory کی طرح یہ no relevant alternatives theory بھی categorical problem کو solve کرنا چاہتی ہے, and it does so by broadening the understanding of justification. However, یہ سارے Gettier cases کو solve نہیں کر پاتی, just like the no lemmas account, just like the no defeaters account. اگر ہم بارن ایگزامپل کو لیتے ہیں پھر سے, the possibility that there are fake barns is not a relevant alternative to the belief that یہ بندہ ایک ایکچوئل بارن کو دیکھ رہا ہے. اب ایکسٹرنلسٹ یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک سبجیکٹ کے پاس ایکسیس ہو ٹو وائی دیئر ٹرو بلیفس آر جسٹیفائڈ. جسٹ لائک یہ ضروری نہیں ہے کہ آئی کین امیڈیٹلی ریکال کہ میں نے یہ کہاں سے پڑھا تھا دیٹ ایرسٹوٹل اسپوک آف یونیکارنس. امریکن فلاسفر ایلون گولڈمین آرگیو کرتے ہیں کہ جو جسٹیفیکیشن کی کنڈیشن ان دی اکاؤنٹ آف نالج اٹ شوڈ بی ریپلیسڈ ود اے مور سبسٹینشیل اینڈ تھورو کنڈیشن جو افیکٹولی ایکسپلین کرتی ہے کہ جسٹیفیکیشن ہے کیا چیز. گولڈمین آرگیو کرتا ہے کہ بلیفس تبھی جسٹیفائڈ ہوتے ہیں جب وہ کوئی ریلائبل بلیف فارمنگ پروسیسز پروڈیوس کرتے ہیں. گولڈمین کی اس تھیوری کو ہسٹوریکل ریلائبلزم بھی ہم کہہ سکتے ہیں. ہسٹوریکل اس لیے کیونکہ یہ ویو فوکس کرتا ہے آن دا پاسٹ پروسیسز دیٹ لیڈ ٹو اے بلیف, اور ریلائبلزم ہم اس کو اس لیے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اکارڈنگ ٹو دس تھیوری پروسیسز جو ریلائبلی ہمارے ٹرو بلیفس پروڈیوس کرتے ہیں وہ جسٹیفیکیشن کنفر کرتے ہیں ان بلیفس کے لیے. ریلائبل بلیف فارمنگ پروسیسز کے اندر پرسیپشن بھی آ سکتی ہے, میموری, اسٹرانگ یا ویلڈ ریزننگ بھی آ سکتی ہے, اور انٹروسپیکشن بھی آ سکتی ہے. یہ کچھ فنکشنل آپریشنز ہوتے ہیں جن کے آؤٹ پٹ بلیفس ہوتے ہیں اور باقی کچھ کوگنیٹو اسٹیٹس ہوتی ہیں. فار ایگزامپل ریزننگ ایک آپریشن ہے جس کا ان پٹ ہو گیا پرائر بلیفس یا ہائپوتھیسیز, اور اس کے آؤٹ پٹ میں نیو بلیفس آ جاتے ہیں. اور میموری ایک ایسا پروسیس ہے جس کے ان پٹس ہوتے ہیں بلیفس, ایکسپیرینسز ان دا پاسٹ, اور یہ ایک آؤٹ پٹ پروڈیوس کرتا ہے ایز بلیفس ایٹ اے لیٹر ٹائم. یوزلی میموری کو ریلائبل کنسیڈر کیا جاتا ہے ان دا سینس دیٹ اٹ از مور لائکلی ٹو پروڈیوس ٹرو بلیفس دین فالس ونس. اب کیونکہ گولڈمینس کی اپروچ ایکسٹرنلسٹ اپروچ ہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو جسٹیفیکیشن کنفرنگ پروسیس ہے یہ بلیور یا ایک انسان جو ایک بلیف ہولڈ کر رہا ہے اس کے لیے کاگنیٹیولی ایکسیسیبل ہو. اسی لیے اس کے بلیف کو کازل بلیف بھی کہا جاتا ہے بیکاز اٹ فوکسز آن دا کازز آف بلیف. اور اگر تو ایک بلیف رائٹ وے میں رائٹ اپروچ میں کاز ہوا ہے بائی اے ریلائبل بلیف فارمنگ پروسیس تب وہ جسٹیفائڈ ہے. However, پچھلی اپروچز جو ہم نے ڈسکس کی ہیں جیسے لائک دا نو فالس لیمز یا نو ڈیفیٹرز اپروچ, گولڈمین کی اپروچ بھی سارے گیٹیر کیسز کو سالو نہیں کرتی. اور اگر ہم ہنری اینڈ دا بارن والی ایگزامپل لیں تو ہنری کا جو بلیف تھا دیٹ ہی از لوکنگ ایٹ اے ریئل بارن وہ ایک ریلائبل بلیف فارمنگ پروسیس یعنی پرسیپشن کی وجہ سے فارم ہوا تھا. تو گولڈمین کے اکاؤنٹ کی وجہ سے ہنری ڈز ہیو نالج, لیکن باقی کافی فلاسفرز ڈو ناٹ ایگری دیٹ ہنری ہیز نالج, اگین کیونکہ یہاں پہ ایک گڈ لک یا لکی نیچر کی وجہ سے ہی ڈز ناٹ ہیو نالج, بیکاز اس نے جب ایک بارن کو دیکھا اور یہ بلیف فارم کیا کہ ایک ریئل بارن ہے, اٹ واز بیکاز آف لک کہ وہ واحد ریئل بارن تھا اس فارم میں, باقی سارے بارنس فیک تھے. سو بیکاز آف دا لکی ایلیمنٹ اور دا لکی نیچر آف ہز بلیف موسٹ فلاسفرز ڈو ناٹ کنسیڈر دیٹ ہنری ہیز نالج. نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایکسپلور کریں گے ڈفرینٹ تھیوریز آف جسٹیفیکیشن.